پاکستان امریکہ اور سعودی عرب کا اتحاد افغانستان میں برسر پیکار تھا۔ روس کی فضائی برتری ختم کرنے کے لیے امریکہ نے ایک ایسا ہتھیار تیار کیا جس کے لیے راکٹ لانچر یا کسی لانچر کی ضرورت نہیں تھی، اس کے لیے ایک انسانی کندھے کی ضرورت تھی۔ یہ میزائل تھا سٹنگر میزائل۔ اس میزائل نے رشین فورسز کو، رشین آرمی کو ایسا تیلی کا ناچ نچایا کہ جو رشین آرمی 8 سال سے افغانستان میں فضائی حملوں میں قابو نہیں آ رہی تھی، سٹنگرز میزائل اس کی تباہی کرنے لگے۔ یہ میزائل امریکہ سے پاکستان اور پاکستان کے ذریعے افغانستان پہنچایا جاتا تھا۔ پاکستان میں اس کو کئی جگہوں پہ محفوظ کیا گیا تھا، جن میں سے ایک اوجڑی کیمپ، راولپنڈی، فیض آباد بھی تھا۔ مجاہدین سٹنگر میزائل سے ہیلی کاپٹرز کو پتنگوں کی طرح گرا رہے تھے۔ روسی فوج کا مورال 8 سال سے ایک جنگ میں رہنے کی وجہ سے پہلے ہی گر چکا تھا۔ پاکستان کی شاندار انٹیلیجنس، مجاہدین کے تابڑ توڑ حملے، امریکہ اور سعودی عرب کی معاشی امداد سے چلنے والی یہ جنگ سٹنگر میزائل کی وجہ سے جاری تھی، لیکن اس کا اختتام سٹنگرز میزائل کی وجہ سے ہوا۔ رشین فورسز کا مورال پہلے ہی ڈاؤن ہو چکا تھا، پہلے ہی تباہ ہو چکا تھا، کیونکہ وہ 8 سال سے ایک ہی جنگ لڑ رہے تھے، اور جب یہ سٹنگر میزائل نے اس کی فضائی پاور کو گرانا شروع کیا تو وہ بھاگنے پہ مجبور ہو گئے۔ سوویت روس کے علاوہ سٹنگرز میزائل نے پاکستان میں بھی تباہی کر دی۔ اوجڑی کیمپ امریکہ سے افغانستان بھیجے جانے والے اسلحے کا ایک بڑا ذخیرہ تھا۔ 10 اپریل 1988 کو فیض آباد کے قریب واقع اوجڑی کیمپ میں پوری اسٹار دھماکہ ہوا اور پھر تب تک دھماکے ہوتے رہے جب تک اسلحے کا سارا ذخیرہ مکمل طور پر تباہ نہیں ہو گیا۔ راولپنڈی شہر اور مضافاتی علاقوں میں گرنے والے راکٹوں نے تباہی مچا دی تھی۔ ان راکٹ دھماکوں میں جونیجو حکومت کے وزیر خاقان عباسی سمیت 100 سے زائد افراد جاں بحق اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ اس وقت کے وزیر اعظم محمد خان جونیجو نے لیفٹیننٹ جنرل عمران اللہ کی سربراہی میں ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی، جس کی رپورٹ ایوان صدر میں پہنچ کر کہیں گم ہو گئی۔ رپورٹ تو آج تک منظر عام پر نہ آ سکی، لیکن چند ماہ بعد ہی جونیجو حکومت برطرف کر دی گئی۔ اوجڑی کیمپ ہمیشہ راز ہی رہے گا، یا پھر کارگل کی طرح اوجڑی کیمپ پر بھی کسی کتاب کا انتظار ہے؟ اوجڑی کیمپ میں 10 اپریل 1988 میں ایک سٹنگر میزائل جو سٹورز روم میں پڑے ہوئے تھے پھٹ گیا اور قیامت برپا ہو گئی۔ آسمان سے آگ برس رہی تھی، ارد گرد کی عمارتوں کو خود بخود نشانے لگ رہے تھے۔ اوجڑی کیمپ امریکہ سے افغانستان بھیجے جانے والے اسلحے کا ایک بڑا ذخیرہ تھا۔ 10 اپریل 1988 کو فیض آباد کے قریب واقع اوجڑی کیمپ میں پوری اسٹار دھماکہ ہوا اور پھر تب تک دھماکے ہوتے رہے جب تک اسلحے کا سارا ذخیرہ مکمل طور پر تباہ نہیں ہو گیا۔ راولپنڈی شہر اور مضافاتی علاقوں میں گرنے والے راکٹوں نے تباہی مچا دی تھی۔ ان راکٹ دھماکوں میں جونیجو حکومت کے وزیر خاقان عباسی سمیت 100 سے زائد افراد جاں بحق اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ اس وقت کے وزیر اعظم محمد خان جونیجو نے لیفٹیننٹ جنرل عمران اللہ کی سربراہی میں ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی، جس کی رپورٹ ایوان صدر میں پہنچ کر کہیں گم ہو گئی۔ رپورٹ تو آج تک منظر عام پر نہ آ سکی، لیکن چند ماہ بعد ہی جونیجو حکومت برطرف کر دی گئی۔ اوجڑی کیمپ ہمیشہ راز ہی رہے گا، یا پھر کارگل کی طرح اوجڑی کیمپ پر بھی کسی کتاب کا انتظار ہے؟ حالات بے قابو ہو چکے تھے، گاڑیاں جہاں جہاں تھی وہاں پہ رک گئی، حالات آؤٹ آف کنٹرول تھے، اس کو قابو کرنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ یہ جتنے اس اوجڑی کیمپ میں سٹنگرز میزائل پڑے ہوئے تھے اس سب پھٹ گئے، اور جب یہ قیامت تھمی، جب یہ آگ تھمی، جب یہ آسمان سے گرتے ہوئے گولے تھمے، اس وقت جب حساب لگایا تو پاکستان کے 103 شہری لقمہ اجل بن چکے تھے، جن میں بعد کے آنے والے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے والد صاحب بھی تھے۔
اس اسٹرنگر میزائل کی وجہ سے روس مالی اور انسانی قیمت برداشت نہ کر سکا اور اس نے واپسی کا سوچ لیا۔ اپریل 1988 میں پاکستان، افغانستان، روس اور امریکہ کے درمیان ایک جنیوا کے مقام پر ایک معاہدہ طے پایا، جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے کاموں میں مداخلت نہیں دیں گے اور پاکستان میں جو مہاجرین آئے ہوئے ہیں ان کو واپس افغانستان میں بھیج دیا جائے گا، اور رشین آرمی فروری 1989 فروری تک افغانستان سے واپس چلی جائے گی۔ سوویت روس نے معاہدے کی پاسداری کی اور فروری 1999 تک افغانستان کو خالی کر دیا، لیکن روس کے مکمل انخلاء سے پہلے جنرل ضیاء الحق کا طیارہ پھٹ گیا اور وہ شہید ہو گئے یا کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کو خفیہ ایجنسیوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کی زندگی کو ختم کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے، اور آخری چند ماہ انہوں نے راولپنڈی ہاؤس میں ہی گزارے۔ وہ ڈر چکے تھے اور وہاں پر ہی بند ہو کے رہ گئے تھے۔ ان کی وفات سے 3 دن پہلے 14 اگست فنکشن بھی آرمی ہاؤس میں ہی طے پایا گیا۔ آرمی ہاؤس میں موجود درختوں سے بھی وہ ڈر رہے تھے اور انہوں نے ان درختوں کو بھی سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے کٹوا دیا، 40 درخت کٹوا دیے۔ 14 اگست کے 3 دن بعد 17 اگست کو وہ بہاولپور میں ٹینکوں کی مشقیں دیکھنے کے لیے گئے۔ ان کے ساتھ کافی جرنیل موجود تھے، ایک امریکی سفیر اور امریکن ملٹری اتاشی بھی موجود تھے۔ وہاں پر جا کے انہوں نے جنگی مشقیں دیکھیں، تقریب مکمل کی اور واپسی پہ C-13 طیارے میں سوار ہو کر واپسی کے لیے اڑان بھری۔ مشقیں دیکھنے والوں میں وائس آرمی چیف جنرل اسلم بیگ بھی شامل تھے، لیکن وہ اپنے الگ طیارے میں وہاں پہ گئے تھے، اس لیے واپسی پہ وہ الگ طیارے میں ہی سوار ہو گئے۔ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ اڑان بھرنے کے 3.5 منٹ بعد ہی بہاولپور کی ایک بستی لال کمال میں گر کر تباہ ہو گیا۔ 17 اگست 1988 پاکستان کے لیے قیامت خیز 17 اگست 1988 جنرل ضیاء الحق کی شہادت کا دن کہا جاتا ہے۔ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ لا الہ الا اللہ، 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 اس کے کئی دن بعد تک ریڈیو ٹیلی ویژن پر نعتیں اور قرآن خوانی ہوتی رہی۔ ان کو اسلام کا سپاہی گنا جاتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ امریکن سفیر اور امریکن ملٹری اتاشی بھی اس میں موجود تھے، لیکن امریکہ نے کبھی بھی اس کیس کو دلچسپی کی نظر سے نہیں دیکھا۔ اسی لیے بہت زیادہ لوگ ضیاء الحق کی وفات کو امریکہ کی سازش قرار دیتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کو افغان جہاد اور اسلامی قانون سازی کی وجہ سے مذہبی حلقوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تاہم افغان جنگ کے ساتھ ساتھ کلاشنکوف، منشیات اور دہشت گردی کا کلچر بھی پاکستان میں امڑ آیا تھا۔ اسی وجہ سے آج بھی کبھی کبھی جنرل ضیاء الحق کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ 11 سال اور 42 دن پاکستان پہ بلا شرکت غیر حکومت کرنے والے جنرل ضیاء الحق نے بہت بڑے بڑے فیصلے کیے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے خاندان کے لیے کوئی بہت بڑا سرمایہ نہیں چھوڑ کر مرے۔
तारीख की सितम जरी भी देखें कि जिन गर्म पानियों के लिए रूस ने 8-10 साल अफगानिस्तान में मार खाई, जंग लड़ी, 30 साल बाद वही गर्म पानियों वाला रास्ता पुरअमन तरीके से सी पैक के जरिए हासिल कर लिया गया। जनरल ज़ियाउल हक का हंगामा खेज दौर खत्म हो गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि 7 साल पहले जिस जुल्फकार अली भुट्टो को जनरल ज़ियाउल हक ने फांसी दे दी थी और 7 साल बाद मीनार पाकिस्तान पे अपने पूरे कद के साथ खड़ा था, और वो कौन सा नारा था, किसने लगाया था, जाग पंजाबी जाग, क्यों लगाया था, ये हम आपको अगली किस्त में दिखाएंगे। मैं हूं तनवीर अहमद चौधरी और आप देख रहे हैं सच जानो।